बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें कि फंड्स की अदम दस्तयाबी से म्यू अस्पताल में कार्डिक यूनिट बंद होने का ये मामला है। महकमा खजाना ने म्यू अस्पताल के फंड्स की क्लियरेंस जारी कर दी है। अस्पताल के 1 अरब 33 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात ने काम करना शुरू कर दिया है। म्यू अस्पताल के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को 3 अरब से ज्यादा की रकम वाजिब अलाद की थी। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल जी, चंद रोज कबल जो है वो म्यू हॉस्पिटल के कार्डिक यूनिट की जो हेड है उनकी तरफ से मुतलका सीईओ को खत लिखा गया था कि उनके पास एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए जो है वो सामान दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पर जो है वो यूनिट चलाने से कासर है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा खजाना ने म्यू अस्पताल के फंड की क्लियरेंस जो है वो जारी कर दी है और म्यू अस्पताल के 1 अरब 33 करोड़ 50 लाख के फंड जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। म्यू अस्पताल की मुख्तलिफ कंट्रैक्टर्स कंपनियां 3 अरब से जायद की रकम को जो है उसकी तरफ वाजिबुल अदा है और म्यू अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात ने जो है वो अब काम करना शुरू कर दिया है। 2 से 3 रोज में अदविया साज कंपनियों की रकम जो है वो क्लियर कर दी जाएगी, ऐसा कहना है एमएस प्रोफेसर फैसल मसूद का। एमएस का कहना है कि अद्वियात की सप्लाई भी जल्द बहाल हो जाएगी। वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद रियाज ने मामला हल करवाने में अहम किरदार अदा किया है, ऐसा कहना है महकमा सेहत पंजाब का। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक म्यू अस्पताल को खुद मुख्तार बनाने के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। अस्पताल किसी भी काम के लिए फंड का जो है वो मोहताज नहीं होगा। फंड्स की क्लियरेंस के लिए वज़ीर आला पंजाब और महकमा सेहत के मशकूर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सजाद हुसैन। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस और इस्लामिक एड के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। कॉलेजेस की तामीर समेत दीगर मंसूबों पर काम किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि अल्लाह ताला ने खिदमत इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं रखा, हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए, ये कहना है सूबाई वज़ीर सेहत का। मज़ीद तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज और इस्लामिक एड के दरमियान कॉलेजेस की तामीर, रिवैम्पिंग और दीगर मनसूबों के मामला तय पा गए हैं। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद सादिक, चेयरमैन इस्लामिक एड महमूद हसन, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवैस रऊफ, एमडी चिल्ड्रन अस्पताल प्रोफेसर टिपू सुल्तान समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। जबकि सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक और महमूद हसन ने मुआहदे की याददाश्त का तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक का ये कहना था कि इस्लामिक एड के चेयरमैन महमूद हसन की काविशों को सराहते हैं, और जबकि अल्लाह ताला ने खिदमत इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं रखा, जबकि हमें एक इंसान और मुसलमान होने के नाते दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। जबकि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर मसूद सादिक का ये कहना है कि मुआहदे के तहत कॉलेजेस एमरजेंसी ब्लॉक की रिवैम्पिंग और डे केयर सेंटर्स की तमीर की जाएगी। जबकि चेयरमैन इस्लामिक महमूद हसन का ये कहना था कि मुआहदे के तहत इंशाल्लाह चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में रिवैम्पिंग और दीगर मनसूबों को बर्वक्त मुकम्मल कराया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनको बेहतरीन जो तबीयत सहूलियतों में असर आ सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिला। अब आपको बताएं कि शहर की बेशतर प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों ने वासा के बिल ही अदा न किए। एलडीए गवर्निंग बॉडी के अहकामात पर प्राइवेट स्कीमों से एक्वा फायर और सेवरेज चार्जेस वसूल करने का फैसला किया गया। वासा ने नादहिंदा हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्तें मुरतब कर ली हैं। वासा इंतजामिया ने नादहिंदा स्कीमों से रिकवरी के लिए फाइनल नोटिस भी जारी कर दिया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। के बढ़ते हुए इखराजात के सबब इंतजामिया ने रिकवरी का अमल भी तेज करने का फैसला किया है। इसी तनाजुर में डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो फहरिस्तें हैं वो मुरतब कर ली गई हैं और इन फहरिस्तों में ये इंकशाफ हुआ कि शहर की बेशतर प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों ने वासा के बिल अदा नहीं किए। अब एलडीए गवर्निंग बॉडी के अहकामात पर प्राइवेट स्कीमों से एक्वाफायर और सीवरेज चार्जेस वसूल करने का फैसला किया है। वासा ने नादहिंदा हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्तें मुरतब कर ली हैं, जिसके मुताबिक वासा की हदूद में 70 से ज्यादा हाउसिंग स्कीमों ने वासा के बिल अदा नहीं किए। जुबली टाउन डायरेक्टोरेट की हदूद में वासा के 75 करोड़ 32 लाख 44 हजार रुपए के बिल वाजिबुल अदा हैं। इसी तरह अजीज भट्टी वाघा टाउन की हदूद में 2 स्कीमों ने 2 करोड़ 14 लाख रुपए के बिल अदा नहीं किए। निस्तर टाउन की हदूद में मुख्तलिफ प्राइवेट स्कीमें 5 करोड़ 62 लाख रुपए की नादहिंदा है। शालीमार टाउन की हदूद में 3 करोड़ 49 लाख, जबकि अलामा इकबाल टाउन की हदूद में
ہاؤسنگ اسکیموں نے 5 کروڑ 89 لاکھ روپے کے بل واسا کو ادا نہیں کیے۔ واسا انتظامیہ نے نادہندہ اسکیموں سے ریکوری کے لیے فائنل نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زینب کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے دبئی کے سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد کا شعبہ صحت میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ تمام سرکاری اسپتالوں اور مراکز صحت کی ریویمپنگ کے بعد نظام صحت میں انقلابی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ تمام جیل اسپتالوں میں عدم دستیاب طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد۔ جی بالکل جی، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے دبئی کے سرمایہ کاروں کے وفد نے ملاقات کی ہے اور سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب، سابق صوبائی وزیر ذکیہ شاہ نواز بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ دبئی کے وفد نے جو ہے وہ شعبہ صحت کے میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحت مند معاشرے کا قیام بیماریوں سے پاک پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہے۔ تمام سرکاری اسپتالوں مراکز صحت کی ریویمپنگ کے بعد نظام صحت میں انقلابی جو ہے تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ ہیلتھ فیسلٹیز میں جاری تعمیراتی کام تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن ہیں۔ تمام جیل ہسپتالوں میں عدم دستیابی طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن جو ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو معیاری علاج معالجہ اور ان کا بنیادی حق دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری صحت نے کہا کہ تمام سرکاری اسپتالوں کے ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور دبئی کے وفد نے پنجاب میں سرکاری نجی اسپتالوں کے معیار کی تعریف بھی کی ہے۔ اسپیشل سیکرٹری اون عباس بخاری، بارک اللہ خان، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر یونس بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جی ٹھیک ہے، نظام صحت میں انقلابی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ سجاد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ سجاد۔ شہر کے موسم کی تو شہر کے موسم میں درجہ حرارت میں کمی آئی ہے مگر اسموگ کے ڈیرے برقرار ہیں۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 جبکہ کم سے کم 20 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 155 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں 171، شملہ پہاڑی میں 170 جبکہ سید مراتب علی روڈ پر 165 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہے جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب آگاہ کیجیے گا اس بارے۔ بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جاتی ہے تو درجہ حرارت میں واضح کمی آئی ہے لیکن اسموگ کے ڈیرے بھی برقرار ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آنے والے 10 روز تک موسم صاف رہے گا اور سورج کی اپنی تاب دکھانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دوسری جانب اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کر لی جائے تو شہر کا AQI 155 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہی AQI گزشتہ دنوں میں 300 سے بھی تجاوز کر گیا تھا لیکن ابھی 155 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور شہر کے مختلف علاقہ جات کی بات کی جائے تو ان میں ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں 171 AQI، شملہ پہاڑی میں 170، سید مراتب علی روڈ پر 165 اور فیز 8 کے علاقے میں 160 کے قریب AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور جبکہ کالج روڈ کی بات کر لی جائے تو وہاں پہ 156 کے قریب AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس لیے شہریوں کو یہ ہدایت ہے کہ وہ ماسک کا استعمال ضرور کریں تاکہ وہ جو ہوا کے اندر آلودہ مواد موجود ہے اسے بچ سکے، ساتھ ہی ساتھ غیر ضروری طور پہ گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ ہسپتالوں میں ایسے مریض بھی رپورٹ ہو رہے ہیں جن کی آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ سے۔ اب بات کریں کہ پنجاب خصوصاً لاہور میں اسموگ نے پوری مضبوطی کے ساتھ پنجے گاڑ لیے ہیں۔ شہر کے 500 کی سطح سے تجاوز کر جانے والے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس نے آنے والے دنوں کی صورتحال پوری طرح واضح کر دی ہے۔ دھان کی فصل کی باقیات کو آگ لگائے جانے کا عمل شروع ہونے کے بعد حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ہمارے ملک میں اسموگ نے 2015 میں اس وقت شدت اختیار کی جب موسم سرما کے آغاز سے پہلے پنجاب کے بیشتر حصوں اور خصوصاً لاہور کو زہریلی دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سے اسموگ کا فریت ہر سال پنجاب کے مختلف شہروں خصوصی طور پر لاہور کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور ایک مرتبہ پھر یہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اب وہ دھواں اور اسموگ اور ڈسٹ جو ہے اکٹھی ہو کے اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ اس میں ہمارا جو ویژول رینج ہے وہ بھی ویزیبلٹی خراب کر دی ہے اور ورٹیکل بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آسمان کلیئر نظر نہیں آتا۔
تو یہ صورتحال تو اب جتنی خطرناک ہو گئی ہے یہ تو رہے گی. یہی وہ موسم ہے جب فضا میں موجود سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ جیسے عناصر سانس کے ساتھ انسانی جسم میں داخل ہو کر صحت کے لیے سنگین مسائل پیدا کر دیتے ہیں. خصوصاً بچوں، بوڑھوں اور نظام تنفس اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے یہ صورتحال زیادہ خطرناک قرار دی جاتی ہے. لوگوں کو ہے کہ ان ٹائمز پہ جہاں اسموک زیادہ ہے ان میں موومنٹس کم رکھیں، ہیلمٹ کا استعمال کریں، خاص طور پر بائک والے، ماسک عام بندہ زیادہ پہنے، اور اس کے علاوہ اپنے چہرے کو 2 سے 3 دفعہ ضرور دھوئیں، خاص طور پہ آنکھوں کو، اور ان نیسیسری جتنا بھی ٹریول ہے اس کو اوائڈ کیا جائے. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی تکلیف آ گئی ہے تو ایمرجنسی کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں ہمارے. قرار دیا جاتا ہے کہ اسموک کے پیدا ہونے میں 45% حصہ گاڑیوں اور موٹر بائک کے سائلنسر سے نکلنے والا دھواں ہوتا ہے. یہ مسئلہ مزید سنگین اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں فروخت ہونے والے ایندھن کی کوالٹی انتہائی ناقص ہے. پھر شہر کا بے ہنگم پھیلاؤ، فیکٹریوں اور بھٹوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اور دھان کی باقیات کو آگ لگانے جیسے عوامل بھی اسموک پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. جب تک ویٹ ہارویسٹر کو بین نہیں کیا جائے گا دھان کی فصل کاٹنے کے لیے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ کا بوٹا مشین ہے کیا اس سے کاٹ لیں، نہیں ضرورت پڑتی، وہ نیچے سے کاٹتی ہے. کوئی بھی اور آپ طریقہ آزما لیں جس سے وہ اس کا سٹبل یا تنا وہ وہاں پہ کھیت میں رہ نہ جائے، تو آگ کی پھر ضرورت نہیں پڑتی. اب حالات یہ ہیں کہ ہوا نہ چلنے اور بارش نہ برسنے کی وجہ سے فضا میں موجود گیسز منتشر نہیں ہو رہی، اور یہ صورتحال ہر کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے. دوسری طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ مسئلے کی سنگینی سے پوری طرح آگاہ ہے. جو لانگ ٹرم اس طرح کے سٹیپس ہیں کہ جن میں اوور آل پولوشن کو اور ایئر کوالٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اور اسی کا ہی ایک سب سے اہم جو حصہ ہے وہ الیکٹرک بسز کا وہ آنا، اور اسی طرح یہ الیکٹرک بائکس کا متعارف کروایا جانا، کہ اور اسی سے سمجھا جاتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں چیزیں ہماری مزید بہتر ہو جائیں گی. قصہ مختصر یہ کہ فوری طور پر تو اسموک کی شدت میں کمی کا کوئی زیادہ امکان دکھائی نہیں دے رہا. یہ سچ ہے کہ اس مرتبہ حکومت نے انسداد اسموک کے لیے ماضی کی نسبت کافی بہتر اقدامات اٹھائے ہیں. امید واسق ہے کہ آنے والے سالوں کے دوران ان اقدامات کے اچھے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس وقت یہ مسئلہ جس نہج تک پہنچ چکا ہے اس کے پیش نظر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کے حوالے سے انتہائی محتاط رہیں. کیمرہ مین عدنان حسن کے ساتھ سہیل قیصر، لاہور نیوز. لاہور سمیت ڈویژن بھر میں انسداد اسموک کارروائیاں بے اثر کیوں؟ اینٹی اسموک احکام کی خلاف ورزی پر بھی فرضی کارروائیاں کی گئی. لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے. عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے. دفاتر، تعلیمی اداروں، مارکیٹوں اور بس سٹینڈز پر شہری ماسک استعمال نہیں کر رہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ماسک کا استعمال شروع نہ کیا. انسداد اسموک مہم کے دوران پکڑ دھکڑ فیکٹریوں کی بندش صرف فوٹو سیشن بن گئی. ضلع انتظامیہ کے 14 کیمپس، ایکسائز اور ٹریفک پولیس کے ناکے بے سود. ٹرانسپورٹ کی 10 ٹیموں کے ناکے، متفرق چیکنگ اور جنرل ہولڈ اپ کا بھی فائدہ نہ ہوا. ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے شہری فضائی آلودگی کے عوامل پر قابو پانے میں کردار ادا کریں، فصلوں کی باقیات نہ جلائیں. میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں اپنی گاڑیوں کے انجن چیک کروائیں، سو وہ اسموک امیٹنگ وہیکل نہ ہو. جو سٹینڈرڈ فیول ہے وہ یوز کروائیں، سالڈ ویسٹ کو برن نہ کریں، فصلوں کی باقیات کو آگ نہ لگائیں. سو اسی طرح ہم سب مل کے لاہور کو اسموک سے بچا سکتے ہیں. ذرائع کے مطابق لاہور شیخوپورہ ننکانہ موٹر وے اسکواڈ نے فضائی آلودگی کا باعث بننے والوں کے خلاف 65 مقدمات اور 24 لاکھ روپے جرمانہ کیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز. شہر کی فضا بدستور آلودہ ہے. سرکاری اسپتالوں میں اسموک سے متاثرہ سینکڑوں مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. مارکیٹ میں انفلوئنزا کی ویکسین بھی تاحال نایاب ہے. طبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال. شہر میں فضائی آلودگی کے ڈیرے برقرار. شہری انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن سے متاثر ہونے لگے. مارکیٹ میں انفلوئنزا کی ویکسین بھی تاحال نایاب ہے. ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری، آنکھوں میں جلن کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ. بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. میو ہسپتال میں 24 گھنٹے کے دوران 1000 سے زائد مریض آئے. جناح ہسپتال میں 800 اور گنگارام میں 750 مریض رپورٹ ہوئے. اسموک سے متاثرہ مریضوں نے سروسز اور جنرل اسپتال کا بھی رخ کیا. ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر یداللہ کا کہنا ہے کہ پھیپھڑوں اور دمہ کے مریضوں کو خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. جلدی امراض میں اضافہ اور آنکھیں بھی متاثر ہو رہی ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری ماسک اور رہنے کا استعمال یقینی بنائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز. شہر میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے ایڈوائزری جاری کر دی. شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت کی.
दिल और फेफड़ों के आर्जा में मुब्तला अफराद को घरों से कम निकलने का मशवरा दे दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। फिजाई आलूदगी ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्मोक पर एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा सेहत ने सख्ती से हिदायत की है कि शहरी मास्क जरूर पहने, अमराज कल्ब और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला अफराद घरों से कम निकलें। स्मोक से सांस में दुश्वारी और एलर्जी भी हो सकती है। घर के खानों को तरजीह दी जाए। फसलों की बाकियात और कूड़ा क्रिकेट मत जलाएं। स्मोक से आगाही के लिए शाहराहों पर बैनर्स आवेजा किए जाएं। मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों को भी एडवाइजरी जारी। अस्पतालों में स्मोक काउंटर्स, आइसोलेशन रूम और HDU बनाने की हिदायत। मेडिकल कॉलेजेस में स्मोक से आगाही के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स मुनक्किद कराए जाएं। अस्पतालों में आंखों के अमराज की अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में डेंगू के 129 नए केसेस सामने आ गए हैं। लाहौर से 10 और रावलपिंडी में 107 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई है। तो आपको बता रहे हैं डेंगू के वार इस वक्त जारी हैं। पंजाब में डेंगू के 129 नए केसेस सामने आए हैं। डेंगू केसेस में इजाफा जारी। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 129 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 10 और रावलपिंडी से 107 मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक फैसलाबाद, चकवाल, सियालकोट और रहीम यार खान से डेंगू के 2-2 केस सामने आए। अटक, सरगोदा, गुजरात और खुशाब से डेंगू का 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ते में डेंगू के 779 जबकि रवा साल 4657 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा है कि अगले 2 माह इंतहाई अहम है। शहरी डेंगू SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम करें ताकि पंजाब को डेंगू से महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।